اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، گزشتہ جمعے ہم سورہ روم کی اس آیت کو دیکھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تمہارے اندر سے ایک مثال بیان کرتے ہیں کہ کیا جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے تم اپنے نوکر کو، اپنے غلام کو اس رزق میں برابر کا حصے دار سمجھتے ہو؟ ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم۔ حالانکہ رزق تمہیں اللہ نے دیا ہے، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، لیکن کبھی تم نے اپنے نوکر کو، اپنے غلام کو اس رزق میں شریک بنایا ہے کہ اس کو اپنی مملکت سمجھتے ہو، اپنی ملکیت سمجھتے ہو؟ اور پھر فرمایا فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ۔ یعنی کبھی تم نے اس رزق میں برابری کا بھی، کبھی ایک تو شریک بنانا ہے، ایک ہے کہ کبھی ان کو برابر کا حصے دار بھی سمجھا۔ اب تم دونوں اللہ کی مملوک ہو، تمہارا غلام بھی، تمہارا نوکر بھی، اور تم بھی، تمہارے دونوں کے پاس اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، لیکن تم تو آپس میں ایک دوسرے کو نہ شریک بناتے ہو، نہ اس رزق میں ایک دوسرے کو اپنے برابر سمجھتے ہو۔ تو جو تمہارا خالق ہے
اس کے برابر تم کسی کو کیسے لا سکتے؟ اس کی مملکت میں۔ تو اس پہ گفتگو ہو گئی تھی پچھلے جمعے۔ اگلی آیت پہ بھی دو چار باتیں میں نے کر دی تھیں۔ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، بلکہ جو لوگ اتباع کرتے ہیں، ظلم کے راستے پہ چلتے ہیں، اتنی بڑی مثال دینے کے بعد فرمایا کہ اب بھی جو لوگ ظلم کے راستے پہ چلتے ہیں، ظلم کی اتباع کرتے ہیں، دو چیزیں ہیں۔ ایک تو اپنی ہوائے نفس، خواہش نفس جو ہے اس کی وجہ سے ظلم کرتے ہیں، اور ایک بغیر علم جو ہے وہ ظلم کرتے ہیں۔ دو چیزیں ان کے اندر ہوتی ہیں، ایک علم نہیں ہوتا اور دوسرا وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتے ہیں۔ تو اگر یہ دو چیزیں جو ہیں ان پہ قابو پا لیا جائے، میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ سورہ بقرہ کا آغاز ہی یہاں سے ہوا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ یہاں بھی فرمایا تھا رَزَقْنَاكُمْ۔ تو یہ جو تمہارا ملکیت کا تصور ہے اس کو قرآن توڑتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس رزق میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ یعنی تمہارے ذہن میں یہ نہ ہو کہ ہم خرچ کر رہے ہیں، یعنی جو کچھ بھی تم خرچ کر رہے ہو، دے رہے ہو کسی کو، اب رزق کو یہ بھی نہ سمجھ لینا کہ شاید یہ اناج کو رزق کہتے ہیں۔ یہ بھی تو بڑی مصیبت ہے نا کہ ہماری سوچ بہت محدود ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چاول، روٹی، پھل جو ہے یہ رزق ہے۔ او بھائی یہ رزق ہے تمہارے اس جسم کے لیے، تمہاری روح کا یہ رزق نہیں ہے۔ تمہاری روح کا رزق جو ہے وہ ذکر الہی ہے، خوف خدا ہے۔ یہی تو مصیبت ہے کہ ہم دن رات اس جسم کے رزق کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اپنی روح کے رزق کا کبھی اہتمام نہیں کیا۔ عقل کا رزق، حکمت کی، علم کی بات ہے۔ بھائی اگر آپ اپنی عقل کو رزق دینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو علماء کے، حکماء کے پاس بیٹھنا پڑے گا۔ تو یہ مثلا تمہاری آنکھ کا جو رزق ہے وہ اچھے مناظر ہیں، تمہارے کان کا جو رزق ہے وہ علیحدہ ہے۔ تو ہر چیز کا رزق علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے۔ ہاں یہ صرف جانوروں کی طرح چارہ کھا لینے کا نام رزق نہیں ہے۔ میں نے اپنی عقل کو رزق کتنا دیا، اپنی روح کو رزق کتنا عطا کیا، اپنی آنکھوں کو کتنا رزق عطا کیا، اپنی زبان کو کتنا رزق عطا کیا۔ مثلا اگر میں کوئی علم کی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں، آپ کے عقل اور فہم کے مطابق اس میں کوئی علم میں اضافہ ہو رہا ہے، تو یہ جو میں رزق آپ تک پہنچا رہا ہوں یہ بھی اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ یعنی میں جو کچھ بھی خرچ کر رہا ہوں اللہ ہی کے دیے ہوئے میں سے خرچ کر رہا ہوں۔ میں نے کئی دفعہ آپ سے کہا ہے، کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس پیسے نہ ہوں تو ہم غریبوں کی مدد کیسے کریں، ہم مسکینوں کے کام کیسے آئیں؟ بھائی یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ آپ پیسے دے کے، کھانا دے کے کسی کی خدمت کر سکیں۔ آپ کے پاس کچھ نہیں، آپ کسی کو وقت دے دیں۔ آپ کے پاس جو وقت ہے یہ بھی رزق ہے، بلکہ وقت تو زندگی ہے۔ آپ اپنی جب آپ کسی کے ملاقات کے لیے جاتے ہیں
میں تو قرآن کریم کی جب کبھی وہ آیت پڑھتا ہوں نا، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتا ہے ایمان والوں کے لیے اپنے پر بچھا دو۔ یعنی اگر کوئی ایمان والا تمہاری ملاقات کے لیے آئے، یہ جو اسلام میں مہمان نوازی کا اتنا تصور ہے، اس کی وجہ یہ ہے، حالانکہ یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے اولاد کے لیے استعمال کیے تھے، جناح الذل من الرحمہ، کہ اولاد اپنے ماں باپ کے لیے اپنے کندھے جو ہے وہ جھکا دے، سر جھکا دے۔ وہی لفظ آپ کے مومن بھائی کے لیے قرآن نے استعمال کیا کہ اگر آپ کا کوئی مومن بھائی آپ سے ملنے کے لیے آتا ہے تو آپ اس کے لیے دیدہ و دل فرش راہ ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو وقت دے رہا ہے وہ آپ کو زندگی کا ایک حصہ دے رہا ہے۔ ہاں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اگر کوئی کسی کو چند لمحات دے دیتا ہے۔ وقت نہیں آپ دے سکتے، بڑے مصروف ہیں، تو آپ اپنے گھر میں کسی کے لیے بیٹھ کے دعا تو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ کوئی ضروری ہے کہ تمہارے پاس پیسے ہی ہوں گے تو تم سخی ہوگے؟ اچھی سوچ کسی کے متعلق رکھنا، تو یہ رزق کی بھی ایک ظاہر ہے، وہ پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ جو خواہش نفس کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ ظلم کرتے ہیں، یا علم کا الٹ کیا ہے؟ جاہل، جہالت ہے نا، یا جاہل ظلم کرتے ہیں۔ تو اب ظالم کے لیے یہ دو چیزیں جو ہیں یہ قرآن نے بیان کر دی کہ ظالم یا جاہل ہوگا یا پھر وہ مادہ پرست ہوگا، نفس پرست ہوگا، خدا پرست ظالم نہیں ہوگا۔ جو خدا پرست ہے نا وہ ظالم نہیں ہوگا۔ اس کے لیے میں آج کل چونکہ بہت سے محاذ کھلے ہوئے ہیں ہمارے ملک میں، اور مصیبت یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم نے تو یہ مسجد آپ کو پتہ ہے کہ بنائی مسلمانوں کے لیے، بھائی یہاں کوئی کسی کو تانا نہیں دے گا کہ تو اہل حدیث ہے، دیوبندی ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، وہابی ہے، نہیں، ہم تو یہاں بحیثیت مسلمان سب کو ڈیل کرتے ہیں، ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرتے ہیں۔ اس کے لیے جو ایک چیز کافی چونکہ دوستوں نے پوچھی تو میں نے کہا کہ میں خطبہ جمعہ پہ اس پہ کو تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ ایک مہمان ہمارے ملک میں آئے ہوئے ہیں تو ان کے کلپ چڑھا کے وہ پوچھ رہے ہیں کہ دیکھیے جی، انہوں نے وہ ایک تقریر میں کہا ہے، ایک جمعے پہ میں نے یہاں ذکر کیا تھا کافی مہینے پہلے، اس وقت تو نہیں پتا تھا کہ یہ حالات پیدا ہو جائیں گے، تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ 1810 عیسوی میں 19ویں صدی کے آغاز میں ایک رسالہ لکھا گیا تھا امکان کذب پہ، امکان کذب۔ اس میں یہ تھا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے تو وہ جھوٹ بولنے پہ بھی قادر ہے۔ اس کو کہتے ہیں امکان کذب۔ یہاں میں نے جمعے پہ گفتگو کی تھی تھوڑی سی اس میں، اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ مناظرے انگریز جو ڈی سی ہوتے تھے ان کی سرپرستی میں یہ مناظرے ہوتے تھے، اور اس میں ایک یہ بات بھی کہی گئی تھی کہ دیکھیے جی، اگر مخلوق قدرت رکھتی ہے جھوٹ بولنے پہ اور خالق نہیں رکھتا تو پھر یعنی مخلوق جو ہے یہ خالق سے طاقتور ہو گئی۔ اس قسم کے دلائل جو تھے وہ دیے جاتے تھے۔ یہ باتیں یہاں ہو چکی ہیں پہلے، چونکہ میں نے وہ خطبہ جمعہ میں امکان کذب پہ بات کی تھی، اس لیے جو مسلسل پڑھ رہے ہیں جمعہ ان کو تو پتہ ہے۔ یہ 4-5 مہینے کے بعد آج پھر اسی موضوع پہ بات ہوئی کہ وہ صاحب جو ہیں ان سے کسی نے یہ سوال کیا
کہ کیا اللہ تعالیٰ کسی انسان کی شکل میں آ سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ تعالیٰ انسان کی شکل میں آ سکتا ہے، لیکن اگر وہ انسان کی شکل میں آئے گا تو وہ اللہ نہیں رہے گا۔ لیکن امکان، بات پھر وہی ہے کہ امکان ہے، اللہ ظلم کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کی قدرت میں ہے، وہ ظلم کر سکتے ہیں، لیکن ظلم کرے گا تو وہ اللہ نہیں رہے گا۔ اس قسم کی باتیں اس کلپ میں ڈال کے پھر وہ ہم سے پوچھتے ہیں۔ تو بنیادی چیز جو ہے نا ایک سمجھ لیں، جو عقائد کی کتابوں میں، چونکہ بات ہو رہی ہے بغیر علم کی، میں نے ایک جملہ آپ کو یاد کروایا ہوا ہے کہ جہاں بھی آپ کا جھگڑا ہو تو آپ کیا کریں؟ اپنے علم میں اضافہ کر لیں۔ او بھائی جہاں بھی اختلاف ہو، جھگڑا ہو تو کیا کریں؟ اپنے علم میں اضافہ کر لیں، جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہمارے جو توحید کے متعلق 11 ربیع الاول رات کو بھی میں نے اس موضوع کو تھوڑا سا چھیڑا تھا کہ ہم صرف اللہ کی حمد بیان نہیں کرتے۔ یہاں جو 11 ربیع الاول رات کو پروگرام ہوا تھا اس میں یہ بات میں نے آپ سے کہی تھی، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اللہ کی حمد بیان کرو اس کی تسبیح کے ساتھ۔ یہ قرآن کا حکم ہے، اللہ کی حمد بیان کرو اس کی تسبیح کے ساتھ۔ تو ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، یعنی اس کی رفعت، اس کی بلندی، اس کی کبریائی۔ تو اس سے حمد مکمل نہیں ہوتی جب تک آپ اس کی تسبیح بیان، سبوح قدوس، اس کی پاکی بیان نہیں کرتے، تو آپ اللہ کی حمد بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو یہ 11 ربیع الاول رات کو میں نے یہ بات آپ سے کہی تھی۔ کیوں؟ کہ اگر آپ اللہ کی بلندیاں، رفعتیں بیان کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ اللہ سے کوئی نقص بھی منسوب کیا جا سکتا ہے، تو آپ نے اللہ کی حمد بیان نہیں کی۔ تسبیح اس لیے بیان کرنی ہے کہ وہ بلند و برتر ہے، اعلیٰ و عرفہ ہے، اور دوسری طرف اس کی تسبیح ہے کہ کوئی نقص والی چیز اس کے قریب نہیں جا سکتی۔ یہ ہے ہمارا توحید کا عقیدہ۔ عقیدہ توحید جو ہے یہ اصل میں، شاہ صاحب آگے تشریف لائیں، عقیدہ توحید سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں اللہ کی حمد بھی بیان کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بھی بیان کرنی ہے۔ ایک طرف اگر اس کی رفعتیں ہیں، بلندیاں ہیں، کبریائی ہے، تو دوسری طرف سبحان اللہ عما یصفون، کوئی کمزوری اور نقص اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے چونکہ کچھ فقہی ٹرمیں ہیں، یہ تو 11 ربیع الاول رات بات ہو گئی تھی، ہمیں کیا پتا تھا بعد میں یہ حالات پیدا ہونے۔ امکان کذب کا بھی جواب اس وقت دے دیا گیا تھا۔ یہ جو انہوں نے کہا کہ اللہ اگر ہر چیز پہ قادر ہے تو وہ جھوٹ بولنے پہ بھی قادر ہے، نہیں، چونکہ جھوٹ نقص والی چیز ہے۔ سبحان اللہ عما یصفون، کوئی نقص اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہاں چونکہ موصوف سے یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا اللہ انسانی شکل میں آ سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں آ سکتا ہے، لیکن اگر وہ انسانی شکل میں آئے گا تو خدا نہیں رہے گا۔ نہیں نہیں نہیں، امکان ہی نہیں ہے۔ توحید کا عقیدہ یہ ہے سبحان اللہ عما، یہ جو قرآن بیان کر رہا ہے امکان ہی نہیں ہے۔ اس کا جواب سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبلہ شاہ صاحب موجود ہیں، چلو ان کی موجودگی میں اہل بیت کا ذکر کر لیتے۔ آپ سے جب پوچھا گیا
کہ کیا اللہ کو شے کہہ سکتے ہیں؟ بھائی شے جو ہے یہ ممکنات میں سے ہوتی ہے نا. کیا اللہ کو ہم شے کہہ سکتے ہیں؟ تو سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں کہہ سکتے ہیں. تو وہ بندہ بڑا حیران ہوا. اس نے کہا حضور شے جو ہے یہ تو ممکنات میں سے ہوتی ہے، تو ممکنات تو اللہ کی طرف منسوب نہیں ہو سکتے. آپ نے فرمایا اپنی طرف سے بات نہ کر، بات قرآن کی. اور بھائی اہل بیت قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نا. تو آپ نے قرآن کریم کی پھر یہ آیت پڑھی. آپ نے فرمایا ہاں شے کہہ سکتے ہیں. کیسے؟ جیسے قرآن نے کہا ہے لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے. اگر وہ انسانی شکل میں آنے کے امکان میں ہو تو وہ خدا نہیں ہے، امکان ہی نہیں ہے. یہ عقیدہ توحید کے ہی خلاف ہے. اچھا یہ ہیں تین چیزیں اصل میں. ایک ہے واجب الوجود. ذرا تھوڑی سی بحث مشکل ہوگی لیکن سمجھنا ضروری ہے نا. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ عقیدہ توحید ہم نہیں سمجھنا ہے، آپ نے بھی سمجھنا ہے. ایک ہے واجب الوجود، ایک ہے ممکن الوجود، اور ایک ہے محال. واجب اس کو کہتے ہیں جس کا ہونا لازمی ہو. اگر وہ نہ ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا. واجب ذات صرف اللہ کی ہے. واجب الوجود ذات صرف اللہ کی ہے. باقی یہ جو کچھ بھی ہے یہ ممکن الوجود ہے. باقی جو کچھ بھی ہے وہ ممکن الوجود ہے. اچھا اس کی مثال یوں سمجھیے کہ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہیں، شیشے کے سامنے کھڑے ہیں. تو آپ جو شیشے کے سامنے کھڑے ہیں نا آپ واجب الوجود ہیں. وہ جو شیشے کے اندر ہے نا وہ ممکن الوجود ہے. اگر یہ سامنے والا ہے تو وہ ہے. اگر یہ سامنے والا نہیں تو وہ شیشے کے اندر والا بھی نہیں. یعنی ممکن جو ہوتا ہے وہ واجب کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. تو واجب ذات جو ہے، قدیم ذات جو ہے، یہ توحید کا عقیدہ سمجھیے ذرا تاکہ عقیدہ توحید پہ کوئی ایسے حملہ تو نہ کرے. اب اس کے درمیان ہے محال. ایک ہے کسی چیز کا لازمی ہونا بغیر کسی مثال کے، وہ صرف اللہ کی ذات ہے. محال جو ہو ہی نہیں سکتا، اور جو ہو سکتا ہو اور نہ بھی ہو سکتا ہو اس کو ممکن کہتے ہیں. واجب جس کا ہونا لازمی ہے، محال جو نہیں ہے، اور ممکن جو ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا. آپ ممکن ہیں، آپ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں نہیں بھی بول سکتے، سچ بھی بول سکتے ہیں نہیں بھی بول سکتے. لیکن وہ جو قدیم ہے، جو واجب ہے، اس کی طرف ممکن کی نسبت نہیں ہو سکتی. واجب کی طرف ممکن کی نسبت نہیں ہو سکتی. اس لیے یہ بنیادی عقیدہ توحید کے خلاف ہے کہ ہاں ممکن ہے، اس کی قدرت میں ہے کہ وہ انسانی شکل میں آ جائے. نہیں، یہ محال ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا.
یہ چونکہ بات قدرت کی ہو رہی تھی نا، کیا اس کی قدرت کے اندر یہ چیزیں ہیں؟ نہیں، سبحان اللہ عما یصفون، کوئی بھی نقص توحید کی طرف منسوب کرنا محال ہے، اس کی ذات میں کذب جا ہی نہیں سکتا، وہ کسی انسانی شکل میں آ ہی نہیں سکتا، لا محدود محدود ہو ہی نہیں سکتا، یہ محال چیزیں ہیں، یہ باتیں صرف ممکنات میں ہوتی ہیں، اور ممکن کی کبھی تشبیہ آپ نے اللہ کی طرف نہیں کی۔ او بھائی اتنی تو اللہ کی معرفت حاصل کریں کہ ہمارا عقیدہ توحید ہے کیا؟ تو اللہ کی حمد بھی بیان کرنی ہے اور اس کی تسبیح بھی بیان کرنی۔ مجھے کیا پتا تھا 11 ربیع الاول کی رات کے یہ معاملات ہو جانے ہیں، یہ تو ہم نے اس دن تھوڑی سی ویسے ڈسکس کی تھی۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اللہ کی تسبیح بھی بیان کرو اور اس کی حمد بھی بیان کرو، وہ تو خالق ہے، واجب الوجود ہے، اس نے تو اپنے محبوب بندوں کی طرف بھی نقص کو منسوب نہیں ہونے دیا۔ بھائی اس نے اپنے انبیاء کی طرف بھی منسوب نہیں ہونے دیا، کوئی کمزور لفظ نہیں منسوب ہونے دیا۔ اور اصول تفسیر میں یہ بات پڑھائی جاتی ہے، ہم تو قرآن کریم کے طالب علم ہیں۔ بھائی دیکھیے، ایک ہمارے ہاں لفظ استعمال ہوتا ہے عمیون، اندھا۔ اب لفظ اندھا میں نقص ہے نا، جب آپ کسی کو اندھا کہتے ہیں تو آپ اس کا نقص بیان کر رہے ہیں۔ بس اس کو ذرا غور سے دیکھ لیں، سمم بکمن عمیون، قرآن کے الفاظ ہیں نا، لا تعمل ابصار، یہ کوئی ایک جگہ استعمال نہیں ہوا قرآن میں، بہت سی جگہوں پہ یہ لفظ استعمال ہوا عمیون کا۔ لیکن اب ذرا ٹھہر کے سوچئے کہ جب اس کیفیت میں سے آپ گزریں، میں گزروں، تو عمیون نقص ہے، بیان ہوگا۔ اب اس کیفیت میں اس کا نبی آ جائے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی جائے۔ اب خالق کائنات کے الفاظ دیکھیں، اب یعقوب علیہ السلام کے لیے یہ نقص والا لفظ استعمال نہیں ہو سکتا، اب اللہ کے نبی کو کوئی اندھا نہیں کہہ سکتا۔ اب کیا الفاظ قرآن نے استعمال کیے؟ وَبْيَدَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اس غم کی وجہ سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ وَبْيَدَّتْ، کیوں؟ عمیون میں نقص تھا، اب یہ لفظ نبی کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، اگر کیفیت آ بھی گئی تو فرمایا آنکھیں سفید ہو گئیں، لفظ سفید میں نقص نہیں تھا، لفظ سفید میں نقص نہیں تھا۔ اور قرآن نے اس سے آگے بڑھ کے بھی ایک بات کی کہ ظاہراً لفظ میں نقص نہ بھی ہو، ظاہراً کوئی لفظ ہے اس میں نقص نہ بھی ہو، لیکن اگر کوئی اس کو نقص کی طرف منسوب کرے تو وہ لفظ بھی نبی کے لیے استعمال نہیں کرنا۔ یعنی یہاں تو لفظ میں نقص تھا نا، عمیون میں، لفظ میں بھی نقص نہ ہو، لفظ اچھا ہو،
لیکن اگر کوئی بدبخت اس لفظ میں سے نقص نکالنے کی کوشش کرے تو وہ اچھا لفظ بھی نبی کے لیے نہیں استعمال ہو سکتا۔ قرآن سمجھیے نا ذرا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، پہلا پارہ، اے ایمان والو رائنا نہ کہو۔ اب لفظ رائنا کا معنی ہے رعایت کر۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں رائنا، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے، اس کو ذرا دوہرا دیجئے۔ اب لفظ میں نقص نہیں ہے، لفظ خوبصورت ہے، اچھا ہے، لیکن کسی اور بدبخت نے اس کو بگاڑ کر رائنا کہہ دیا۔ اے ہمارے چرواہے، بس خدائے ذوالجلال کی غیرت نے یہ بھی گوارا نہیں کیا، اور حکم آیا لا تقولوا رائنا، لفظ اچھا ہے لیکن ایمان والو تم نے استعمال نہیں کرنا۔ یعنی لفظ ٹھیک بھی ہو لیکن اس سے اگر کوئی دوسرا بندہ معنی غلط نکالے تو پیغمبر کے لیے تو وہ بھی استعمال نہیں ہو سکتا۔ وہ تم پیغمبر کے خالق کے لیے کذب کے امکان کی بات کرتے ہو؟ تم نے توحید کو سمجھا کیا ہے بھائی؟ کیا سمجھا تم نے توحید خداوندی کو؟ اور پھر آگے جو ادب سکھایا، اللہ ہو گئے وَقُولُ انظُرْنَا، اللہ ہو گئے، اللہ ہو گئے۔ یہ ادب کون سکھا رہا ہے؟ خالق سکھا رہا ہے۔ رائنا نہ کہو، اگر بات کرنی ہے تو کیا کہو؟ وَقُولُ انظُرْنَا، کہو یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اور اس سے آگے پھر دیکھیے، آگے ادب اور دیکھیے۔ یہی تو اقبال نے کہا تھا۔ اچھا مصیبت یہ ہے کہ ہم ایسی گفتگو کرنے والوں کو بھی اسلام کا نمائندہ سمجھ لیتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے مصطفیٰ برساں خیش تی ہماؤس، کرباؤ نہ رسیدی تمام بو لہابیس۔ اگر تیرے دین کی تبلیغ کا مقصد رسول اللہ کے در اقدس تک پہنچنا ہے تو پھر تو وہ دین ہے، لیکن اگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی دور ہو رہا ہے تو پھر تیری نماز بھی ابو لہب والا کام ہے، دین کا کام نہیں ہے۔ تیری تبلیغ بھی ابو جہل والا کام ہے۔ کیا لوگوں کو بتایا کہ اللہ قدرت رکھتا ہے ظلم کرنے پہ؟ حالانکہ ہمارے بزرگوں نے یہ باتیں عقائد کی کتابوں میں لکھ دی تھی کہ یہ چیزیں محال ہیں، ہو ہی نہیں سکتی۔ جب آپ سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں تو پھر اس کی ذات بھی پاک ہے، اس کی صفات بھی پاک ہیں، اس کے اسماء بھی پاک ہیں، اس کے افعال بھی پاک ہیں، اس کے احکام بھی پاک ہیں۔ یہ جو ممکن چیزیں ہیں نا، ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی، یہ واجب کے لیے نہیں ہوتی، یہ ممکن کے لیے ہوتی۔ اور آگے دیکھیے کیا فرمایا، رائنا نہ کہو، کیا کہو؟ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ ہماری طرف نظر کرم فرمائیے۔ اور اگلا جملہ تو یقین جانیے جب بھی میں پڑھتا ہوں وجد کی کیفیت ہوتی، فرمایا یہ بھی کیوں کہو، میرے محبوب کو یہ بھی تکلیف کیوں دو کہ وہ دوبارہ دہرائیں بات کو۔ وَاسْمَعُوا، تم سنا ہی غور سے کرو۔
جب میرے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھتے ہو تو سنا ہی غور سے کرو. کیوں کہنا پڑے کہ یا رسول اللہ اس بات کو دہرا دو؟ تو جب اس کے محبوب بندوں کی طرف کوئی نقص جو ہے اس کی تشبیہ نہیں دی جا سکتی، منسوب نہیں کیا جا سکتا، تو خالق کے لیے تم نے یہ باتیں کیسے کر دی؟ تو یہ تینوں ٹرمیں جو ہیں وہ سمجھنی ہیں، واجب کی بھی، محال کی بھی اور ممکن کی بھی. تو اس لیے جب تک دیکھیے نجات کے لیے بھائی دو ہی چیزیں ہیں، ایک ایمان اور عمل صالح. قرآن نے یہی دو باتیں کی ہیں نا. ہم آج بھی یہاں نجات کے لیے بیٹھے ہیں نا. اور بھائی یہ قرآن سیکھتے ہیں تو نجات کے لیے سیکھتے، رسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو نجات کے لیے کرتے ہیں. تو اس کے لیے قرآن نے دو ہی باتیں کی، ایک ایمان اور ایک عمل صالح. یہ دو چیزیں ہوں گی تو قیامت والے دن نجات ہو جائے گی. ایمان میں توحید اور رسالت. توحید کا اتنا سا تعارف تو ہو کہ وہ میرا خالق ہے، اس کی طرف کوئی منفی چیز منسوب نہیں ہو سکتی. ہر پاکی، ہر بلندی اس اللہ کے لیے ہے. توحید کا اتنا سا تعارف بھی تمہارے لیے کافی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ تم وہ تعارف حاصل کرو جو علی کو تھا، توحید کا وہ تعارف جو حسین کو تھا. اتنا سا تعارف تو ہو. وہ لم یلد ولم یولد ہے. ہم نے ابھی میلاد کی محفلیں کر کے یہی بتایا نا کہ وہ لم یلد ولم یولد ہے اور یہ آمنہ کے لال ہیں، یہ عبداللہ کے فرزند ہیں. وہ لم یلد ولم یولد ہے، ان کی بیٹی کا نام فاطمہ ہے، ان کے دادا عبد المطلب ہیں. ہم توحید اور رسالت کو مکس نہیں ہونے دیتے. ایک میلاد نے یہ کتنے فاصلے طے کر دیے. توحید توحید رہی، رسالت رسالت رہی. ہم توحید کے ساتھ رسالت کو ملاتے نہیں ہیں، بس یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ سے جدا نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ دو جملے اگر آپ گرامر سے تھوڑے بہت واقف ہیں تو درمیان میں عطف آتا ہے. دو جملوں کے درمیان صبح و شام درمیان میں واو عطف کی آ گئی نا. لیکن لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ دو مکمل جملے ہیں. اللہ نے تو درمیان میں واو بھی نہیں رکھی. ایسا کلمے میں ویسے قرآن میں آپ دیکھیں گے جب بھی دو جملے علیحدہ کرنے ہوں، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. قرآن کی کتنی آیتیں ہیں جب جملے دو ہوتے ہیں تو واو عطف کی آتی ہے. لیکن اللہ کو تو یہ بھی گوارا نہیں ہے جہاں لا الہ الا اللہ ختم ہو محمد کی میم ساتھ مل جاتی ہے. کیوں؟ بعد از خدا بزرگ توئی کی سامت. اللہ کے بعد جتنی بھی بلندیاں ہیں وہ صرف محمد الرسول اللہ کے لیے. تو جو اللہ سے جدا نہیں ہے تم تو ممکن کا نقص ان کی طرف منسوب نہیں کر سکتے. تم توحید تک کیسے پہنچ گئے؟ کیسے تم نے توحید میں محال چیزیں اور ممکن چیزیں جو تھی ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا نا. لا تبدیل لکلمات اللہ. ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جس کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے. یہ ممکن ہے جن کی بات اور بھائی ہماری تو سوچیں بدلتی رہتی، باتیں بدلتی رہتی. وہ خالق ہے جس کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے، واجب الوجود ہے.
تو یہ تعارف تو ایمان کا ہے نا. اللہ لم یلد ولم یولد ہے. ہمارے رسول پیدا ہوئے ہیں، وہ پیدا کرنے والا ہے. ان کی ماں کا نام آمنہ ہے، اس کی کوئی ماں نہیں ہے، اس کا کوئی باپ نہیں ہے. ان کے باپ کا نام عبداللہ ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں. ان کی بیٹی کا نام فاطمہ ہے. لیکن اللہ کے بعد جتنی بھی بلندیاں ہو سکتی تھیں، وہ سب بلندیاں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کی. اس لیے اس ہستی کی طرف بھی کوئی منفی لفظ، منفی بات، یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ پچھلے جمعے بھی میں نے آپ سے کہا تھا. اب اگر کوئی بدبخت یہ کہے، جو اللہ کہے کہ رائنا بھی نہیں کہنا، وہ نقص والا ان پڑھ لفظ، ان پڑھ نقص والا ہے نا. یہ نقص والا لفظ ہے. جو نبی کی طرف ان پڑھ کا لفظ استعمال کرے، اس کو کیا پتہ ایمان کیا ہے؟ نقص والا کوئی لفظ پیغمبر کی طرف استعمال نہیں ہو سکتا. اور پھر یہ صحابی نے غلط لکھ دیا، اور وہ غلطی آج تک ہے. ہم کیا کہیں عیسائیوں سے، یہودیوں سے؟ اس لیے میں نے پچھلے جمعے جو بات کہی تھی کہ تم عالم بنے، فقی بنے، مجتہد بنے، محدث بنے، کس وجہ سے؟ ہم نے دورہ حدیث کیا ہے. جس ذات کے کلام کو پڑھ کے تم عالم ہو، بغیر تو وہ ذات ان پڑھ ہے. تمہاری حیثیت آ جا کے یہی ہے نا کہ تم نے ان کی احادیث پڑھی ہیں. اس ذات تک تو ابھی تم پہنچے ہی نہیں ہو. کلام تک پہنچ کر تم عالم ہو گئے، تم مفتی ہو گئے، تم محدث ہو گئے. اور جس کے لیے قرآن کہے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اس لیے یہ عقائد اپنے بالکل درست رکھے. ایمان اور عمل صالح کے ساتھ نجات ہے. جب ایمان میں نہ عقیدہ توحید کلیئر، نہ عقیدہ رسالت کلیئر، عمل صالح کیا کرنے؟ تو وقت ہو گیا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.